آج والی ڈیولپمنٹ پر کوئی خاص غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نورا کشتی ہے, دو لوگوں کی آپس کی ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ مولوی درمیان میں کود پڑے تھے اور وہ خدا فرشتے شیطان والی مثال ذرا سینسٹیو ہو رہی تھی, تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ بڑا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ڈر کر, چونکہ ایجنسیوں کی خبریں ہوتی ہیں, تو وہ فوراً انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا. اگر وہ جزوی بیک آؤٹ کرتے, یہ کہتے کہ نہیں انٹرویو تو ہم نے دیا تھا لیکن یہ والی بات کی تھی, یہ والی نہیں کی تھی, تو پھر بھی مسئلے کی حساسیت رہنی تھی. کچھ نے کہنا تھا نہیں کی ہے, کچھ نے کہنا تھا نہیں کی, تو وہ بات گول مول رہنی تھی. لہٰذا پورے کے پورے انٹرویو کو ہی اکثر جھٹلا دینا زیادہ بہتر تھا, زیادہ سیف آپشن تھا. وہ انہوں نے آپٹ کر لی, مگر اس کو کوئی سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو دوستوں کی نورا کشتی ہے, نہ تو کسی نے کسی کو اٹھانا ہے, نہ کسی نے کسی کو پکڑوانا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب آپس کا پیار محبت ہے, اس کو تو اگنور پہ لگائیں. بات پرانی ہے جو پہلے تھی, وہ کسی غلط طرف لے گئے, چاہے اس کو لے جانے والے کوئی شہباز گل یا شہزاد اکبر ٹائپ لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے, لیکن بہرحال وہ بات غلط طرف چلی گئی. مسئلہ معافی کا اتنا سیریس تھا نہیں جتنا بنا دیا گیا. اصل آپشن کالم نمبر 2 میں تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا, جو خط تھا, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اگلے الیکشن تک چپ کا روزہ رکھ لیں, اس سے حکومت کو فری ہینڈ مل جائے گا, وہ خوش ہو جائے گی, مقتدرہ کا کانفیڈنس ریوائیو ہو جائے گا, اور آپ ایسے کیجئے گا کہ ان 4-5 سالوں میں بجائے فارغ بیٹھنے کے, یا 2-3 سال جتنے بھی ہیں 2029 تک, آپ پوری زور لگا دیجئے گا کہ الیکشن کسی طرح اگلا آپ کو شفاف مل جائے. بس یہ ڈیل تھی. وہ معافی والی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور کہاں چلی گئی, کس نے کس سے معافی مانگنی ہے ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. پورے کا پورا الیکشن انہوں نے اغوا کیا تھا. چوری کا لفظ چھوٹا ہے, ڈاکے کا لفظ بھی چھوٹا ہے, ہائی جیک کیا تھا پورے کا پورا الیکشن, اور بھی بہت سے لوگوں کو ناجائز سزائیں دی تھیں. تو پھر وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک طرف سے مطالبہ کریں گے کہ وہ آپ سے معافی مانگے, تو دوسری سائڈ آپ سے مطالبہ کرتی کہ پھر آپ اس گناہ پر معافی مانگیں, تو یوں کام ذرا مشکل ہو جاتا. یہ ایسے ہی بات درمیان میں آ گئی, کس نے کس سے معافی مانگنی تھی. یہ جو ڈیل تھی وہ بس اتنی سی تھی. معافی کا لفظ بظاہر انہوں نے اپنی کو فیس سیونگ تو کرنی تھی نا, کہ جی ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں. یہ تو وہ بھی بچے نہیں ہیں, ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر ایک بندہ معاف کر لے, معافی مانگ لے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انڈورس کر رہا ہے کہ ہاں آئی واز دا کنسپریٹر. تو ایسے کون پاگل انڈورس کرتا ہے؟ ایسے تو کوئی بچہ بھی انڈورس نہیں کرتا. کجا یہ کہ ایک اتنا بوڑھا آدمی جس کا اتنا تجربہ ہے اور جس کے ارد گرد کوئی 4000 وکیل ہیں, وہ اس طرح کی بیوقوفانہ انڈورسمنٹ کیوں کرے گا؟ ظاہر ہے وہ تو یہ ہونے والا نہیں تھا. معافی شافی کسی نے نہ مانگنی تھی نہ کرنی تھی. وہ ایسے ہی سجی دکھا کے کھبی مارنا یا موت دکھا کر بخار پہ راضی کرنے والی بات تھی. اس کو خام خواہ سیریسلی لے لیا یار لوگوں نے, کچھ سادے یوٹیوبرز نے, سادے جرنلسٹ نے بھی, اور کچھ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکرز نے بھی اس بات کو سیریسلی لے لیا, اور بات کہیں اور ہی چلی گئی, ڈیبیٹ کہیں اور ہی چلی گئی. معافی اور ناٹ معافی میں معاملہ پھنس کر رہ گیا. اصل بات یہ نہیں تھی, یہ تو صرف ایسے ہی وہ سخت ہو کر دکھا رہے تھے. انہوں نے کہا ہے نا کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے ہم, تو وہ تو ہارڈ ہو کے دکھا رہے تھے, اندر سے تو کوئی ہارڈ چارٹ والی بات ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بات تو صرف اتنی تھی, جو ڈیل کالم نمبر 2 میں آفر ہوئی تھی, وہ اس سے پہلے ہی کالم نمبر 1 ہی اتنا وائرل ہو گیا, اور اتنا اس پر معافی اور وہ فرشتوں والی مثال پر اتنا طوفان مچ گیا کہ بات سنبھالی نہ گئی. بات تو صرف اتنی تھی کہ اگلے الیکشن تک چپ کا روزہ رکھ لیں, اور یہ ڈیل بری نہیں ہے. اب بھی اگر یہ ڈیل سٹینڈ کرتی ہے, اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے آج جو حرکت کی ہے, جو اب چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ قانونی طور پر یہی ہو سکتا تھا, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, تو انہوں نے کب آج تک کسی قانون کو لفٹ کرائی ہے؟ وہ تو قانون کو اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں پھینکتے رہے ہیں. تو اگر اس موو کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف سے ابھی بھی کوئی سافٹ گوشہ موجود ہے, تو اس کو کیش کروا لیں. آپ کی مہربانی, باہر آ جائیں. باہر آئیں گے تو پارٹی سنبھلے گی, باہر آئیں گے تو خیبر پختونخوا کی گورننس بہتر ہوگی, باہر آئیں گے تو اپوزیشن لیڈروں کے عہدے بچیں گے, باہر آئیں گے تو ہی حالات بہتر رہیں گے, چیزوں پر آپ کی گرپ رہے گی, آپ ارریلیونٹ ہونے سے بچنے کی کوشش کریں, باہر آ جائیں.
باہر آنے کے لیے اگر یہ 2-4 سال چپ بیٹھنا کی قربانی صرف دینی پڑتی ہے تو اٹس ناٹ بگ ڈیل. آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں آپ جیل میں بیٹھ کے کتنا بول لیں گے اور بول کے بھی کیا کر لیں گے. آپ نے 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک کیا کیا کچھ کر کے دیکھ لیا, پھر 5 اگست اور 14 اگست کیا ہاتھ آیا؟ ظاہر ہے کچھ نہیں آیا نا, تو آگے بھی کچھ نہیں آنے والا ہاتھ. ہاں باہر آ گئے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ آ سکتا ہے, ووٹرز سے انٹیکٹ رہ سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنل اور نیشنل پالیٹکس میں ذرا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں, اپنے اوپر لگی ہوئی اپنی جماعت پر لگی ہوئی کچھ پابندیاں ختم کروا سکتے ہیں, اپنے قید لیڈروں اور کارکنوں کو کچھ ریلیف دلوا سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو موبلائز کر سکتے ہیں, اور سکندر سلطان راجہ جیسی جو نان سینس قسم کی پخیں اس سسٹم میں ایڈ ہو گئی ہیں ان کو کسی طرح ریورس کروانے کی یا چینج کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ باہر جو لوگ موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, صرف بندر والی اچھل کود کر رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ لگ گیا ہوگا ان 2 سالوں میں کہ ان سے کچھ نہیں ہونے والا. چنانچہ آپ سارا فوکس اس بات پر کریں کہ معافی کے بغیر اگر صرف یہ ڈیل بنتی ہے, ظاہر ہے انہیں بھی پتہ ہے, وہ بھی بچے نہیں ہیں کہ معافی موفی نہیں کوئی مانگتا ہوتا, اگر صرف اتنی ڈیل بنتی ہے کہ باہر آ جاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو آپشن بری نہیں ہے.